السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ گزشتہ کئی روز سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا تھا، سوچا کوئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا کر شیئر کی جائے۔ گزشتہ ماہ ایک مختصر سا سفر گجرانوالہ کا ہوا، چند گھنٹوں یا ایک دن کا تھا تقریباً سفر، تو سوچا کہ وہ سفر آپ کے گوش گزار کیا جائے۔ امید کرتا ہوں اس سفر کو پسند کریں گے، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر آنے والے تمام نئے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، دائیں طرف لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آتے رہیں۔ تو چلیے ہمارے ساتھ اس سفر کو انجوائے کیجیے۔ اس وقت عصر کا ٹائم ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے اور ٹریفک بہت زیادہ ہے۔ اس وقت ہم اسلام آباد راولپنڈی سے نکل چکے ہیں، حیدرآباد کا ایریا کراس کر چکے ہیں ابھی۔ خوبصورت درختوں میں گھری ہوئی N5 نیشنل ہائی وے GT روڈ کا سفر ہے۔ رش کی وجہ سے، ٹائم کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ فیض آباد سے اسلام آباد چوک، ٹی چوک تک بہت زیادہ رش تھا، جس وجہ اب ہمارے ڈرائیور صاحب جو ہے انتہائی دائیں جانب آ کے ڈرائیو کر رہے ہیں، جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فاسٹ ٹریک ہے، لیکن دیو یا ہیوی ٹریفک عموماً اس سائڈ پہ نہیں ہوتی۔ باقی وہ وقت کو بھی انہوں نے مد نظر رکھنا ہے اور دیکھ کے چلا رہے ہیں اپنے۔ اور یہ ہم اس وقت مندرہ ٹول پلازا پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہاں بھی کافی زیادہ رش ہے کہ ایک دو ٹریک انہوں نے اکھاڑے ہوئے ہیں، کچھ مینٹیننس کا کام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے دو ٹریک بند ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ رش ہو گیا ہے۔ دونوں طرف یہی صورتحال ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہاں سے ہم نکل جائیں گے۔ یہ کام جاری ہے، آپ دیکھ لیں، ہیوی مشینری لگی ہوئی ہے کھدائی کرنے میں۔ کنکریٹ کا فرش تھا جسے توڑنے میں بھی کافی محنت ہوتی ہے۔ یہ جناب ہم اس وقت سوہاوا انٹرچینج سووا ٹول پلازا سے نکل چکے ہیں اور سفر رواں دواں ہم سفر ساتھیوں کے ساتھ۔ یہ خوبصورت ٹرن سوہاوا اور
ٹرکی ٹول پلازا کے درمیان کا راستہ ہے۔ موٹر سائیکل والے صاحبان بھی انتہائی جانب آگے، جو کہ یقیناً خطرناک ہے۔ باہر کے اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہیوی گاڑیوں کے آگے، ہیوی ٹریفک کے درمیان اس طرح بائک لے کے چلنا، وہ بھی انتہائی فاسٹ ٹریک پہ، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ خوبصورت نظارے جی روڈ کے۔ جہاں ہمارے ڈرائیور صاحب کو موقع ملا، انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ ٹائم کور کیا جائے، لیکن جو شروع میں ٹائم یا وقت لیٹ ہو جاتا ہے، پھر اسی حساب سے لیٹ ہی چلتے ہیں، لیٹ ہو ہی جاتا ہے انسان۔ باہر کا دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے۔ یہ موٹر وے پولیس کا ایک خوبصورت سلوگن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو، آپ لوگوں کو، اہل وطن کو اور تمام انسانیت کو اپنی امان میں رکھے۔ شام کا وقت قریب ہو چکا ہے، گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس، بیک لائٹس آن ہو چکی ہیں اور سفر رواں دواں۔ خوبصورت مناظر،
تھوڑا سا اسٹے کیا ہے اور اس کے بعد چلیں گے انشاءاللہ آگے۔ تو لیجیے جناب، ہم گجرانوالہ اسٹاپ پہ پہنچ چکے۔ جہلم سے نکلنے کے بعد تھوڑی نیند بھی آ گئی تھی اور کیونکہ تھکن زیادہ ہو چکی تھی، آنکھ لگ گئی تو ویڈیو نہیں بنا سکا تھا۔ بتاتا چلوں کہ اسلام آباد سے نکلنے کے بعد فیض آباد پہ اب ٹرمینل پنڈی، جو ان کے ٹرمینل جسے پنڈی اسلام آباد ٹرمینل ای ایم ای کالج کے پاس ہے، 26 نمبر موٹر وے چوک کے پاس جو ڈائیور کا مین ٹرمینل ہے، وہاں سے نکلنے کے بعد پہلے ڈائریکٹ گجرات اور گجرانوالہ آ جاتی تھی گاڑی، لیکن اب فیض آباد اسلام آباد فیض آباد پہ بھی ایک ٹرمینل بنا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جہلم والا ٹرمینل بھی ورکنگ میں ہے اور گجرات کا اسٹاپ اوور ہے۔ تو اب اسلام آباد سے نکلنے کے بعد فیض آباد، جہلم اور گجرات 3 اسٹاپ اوور ہوتے ہیں گجرانوالہ پہنچنے تک۔ باہر کیف ہم گجرانوالہ پہنچے، یہاں سے کزن ریسیو کرنے آ چکے تھے، انہوں نے ہمیں ریسیو کیا اور اس وقت ہم گھر کی طرف رواں دواں ہیں۔ اور یہ گجرانوالہ کے مناظر ہیں، برقی کمکمیں جگمگاتے ہوئے۔ جناب یہ دیکھیے گا، یہاں سے بائیں طرف سیالکوٹ کے لیے سامنے گجرانوالہ شہر، اور دائیں طرف مڑ جائیں گے، یہ گجرانوالہ کا فلائی اوور جو ہے جو بنایا گیا، پنڈی بائی پاس جسے کہتے ہیں، بہت خوبصورت فلائی اوور ہے۔ یہاں سے اب ہم فلائی اوور سے ہوتے ہوئے گجرانوالہ شہر میں داخل ہوں گے، سیدھے جاتے ہوئے گجرانوالہ شہر گجرانوالہ لاہور فیض آباد کے لیے جا رہی، حافظ آباد کے لیے جا رہی، اور بائیں طرف یہ جو ٹریفک جائے گی وہ سیالکوٹ شہر کے لیے نکل جائے گی، یہ سیالکوٹ کے لیے آپ بائیں طرف ہو جائیں گے۔ تو یہ فلائی اوور شروع ہوتا ہے یہاں سے، اس فلائی اوور کو بنے ہوئے 5 سال ہونے کو ہیں، 4 سال ہونے کو ہیں، 4-5 سال ہو چکے ہیں۔ گجرانوالہ کی خوبصورتی ہے، اس میں ایک بہت پیارا اضافہ ہے اس فلائی اوور کے پاس جگمگاتا برقی کمکموں میں، اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت۔ اس پہ اب اس وقت گراؤنڈ، فرسٹ فلور اور یہ سیکنڈ فلور ہمارے اوپر ہے۔ اس وقت ہم فرسٹ پہ جا رہے ہیں، اس کے اوپر سیکنڈ فلور ہیں، اور بہت خوبصورت انٹرچینج بنائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا اگر فضائی نظارہ ہو تو بہت پیارا لگتا ہے، ڈرون شاٹس ہوں خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت ہم گجرانوالہ شہر میں داخل ہوا جاتے ہیں، بائیں ہاتھ پہ ہمارے مارکی ہے، اور اس وقت ہم رواں دواں ہیں، ہم اپنے منزل مقصود کی طرف جناب۔ اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی گجرانوالہ شہر۔ گجرانوالہ شہر ہم گاڑی میں آپ دیکھیں، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد ہم کافی لیٹ، جو گاڑی پہلی لیٹ ہوئی تھی چونکہ 4 گھنٹے کا سفر تھا، اور تقریباً 5.5-6 گھنٹے لگ گئے رش کی وجہ سے، اور تھوڑا سا ڈرائیور کے ساتھ بھی میس اپ ہوا تھا کہ فیض آباد سے پہلے ہی انہیں ٹریفک وارڈن نے روک لیا تھا، اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کو چالان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ باہر کا یہ زندگی کا حصہ ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس سامنے گجرانوالہ سیوک سینٹر کی خوبصورت بلڈنگ، روشنی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے واضح نہیں، کوشش کروں گا آپ کو دکھا دوں۔ تو یہ لیجیے جناب، یہ گجرانوالہ کا سیوک سینٹر دائیں طرف، ہمارے انتہائی دائیں طرف سیوک سینٹر ہے۔ اس وقت ہم سیوک سینٹر کے پاس سے گزر رہے ہیں، یہ ہے جناب سیوک سینٹر گجرانوالہ۔
گوجرانوالہ ایک صنعتی شہر ہے اور بہت زیادہ کاروباری صنعتی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے اسے بھی پنجاب میں خوبصورت یہاں کے الیکٹرک کا سامان، برتن، پہلوانوں کا شہر ہے۔ یہاں کے پہلوان پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اس وقت ہم گزر رہے ہیں گوجرانوالہ ریلوے اسٹیشن کے پاس سے۔ ہمارے بائیں طرف گوجرانوالہ ریلوے اسٹیشن ہے اور دائیں طرف ہمارے پڑے گا لاری اڈا، گوجرانوالہ کا لاری اڈا۔ جناب یہ ہیں گوجرانوالہ کے نظارے۔ یہاں پھر گوجرانوالہ شہر کا فلائی اوور آ جاتا ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے لاہور چندہ قلعہ کاموں کی جانے والے ٹریفک بذریعہ فلائی اوور ڈائریکٹ نکل جاتی ہے، جبکہ گوجرانوالہ شہر کے لیے بائیں طرف فلائی اوور کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ اور ایک راستہ یہاں سے ہم نکلیں گے، یہ سیالکوٹ روڈ کا راستہ ہے۔ سیالکوٹ کے لیے ایک یہاں سے بھی راستہ ہے، تو ہم اس راستے سے اتر کے سیالکوٹ والے روڈ کو استعمال کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوں گے، کیونکہ پل کے نیچے بہت زیادہ اس وقت ٹریفک کا دباؤ ہے۔ پل کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن پل کے نیچے بائک، رکشہ، چنگچی اور گاڑیاں بہت زیادہ، چونکہ اس پل کے تقریباً درمیان میں سامنے لیفٹ ہینڈ پہ ریلوے پھاٹک بھی ہے، جو کہ اس وقت یقیناً خیبر میل کے آمد کا ٹائم ہوتا ہے، لیٹ ہوتی ہے تو اکثر بند ملتا ہے۔ تو یہاں سے ہم بذریعہ فلائی اوور سیالکوٹ روڈ سے ہوتے ہوئے ہم گوجرانوالہ سیٹلائٹ ٹاؤن داخل ہوں گے جی۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ تو جناب یہ ہے وہ شاہکار جس کے لیے آپ سے ہوئی تھی بات۔ ہم اس وقت ہیں گوجرانوالہ شہر کے قدیمی قبرستان چمن شاہ کے ساتھ متصل مسجد شیر شاہ سوری میں۔ یہ ہے جناب شیر شاہ سوری مسجد، قدیمی شیر شاہ سوری مسجد۔ باہر سے بہت خوبصورت تزئین و آرائش کر دی گئی ہے بلڈنگ کی۔ اندر مسجد کو اصلی حالت میں رکھا گیا ہے، اس کے نقش و نگار تازہ کر دیے گئے ہیں، اندر کام آرائش کا خوبصورت کر دیا گیا ہے، ٹائلز لگا دی گئی ہیں، لیکن جو تعمیر جو جس حالت میں تھی اصلی اس
اسی حالت میں چھوڑا گیا ہے، اسی کو مزید نکھار پیدا کیا گیا ہے، لیکن ایک اینٹ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹائی گئی۔ مسجد کے اندر داخل سے اندر داخل ان کو برآمدہ اور پھر اندر مرکزی ہال چھوٹا سا ہے لیکن خوبصورت ہے۔ یہ جناب ان کی ممبر امام صاحب کا، اور وہ بالکل اسی اصلی حالت میں جس طرح بنایا گیا تھا۔ یہ ہے جناب شیر شاہ سوری مسجد، شاہی مسجد، شاہی مسجد شیر شاہ سوری۔ یہ گنبد ماربل کے خوبصورت کام کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اندر ماشاءاللہ کولنگ کا کافی اچھا انتظام ہے، بہت محنت کی گئی ہے اس میں۔ فرش تقریباً اسی حالت میں چھوڑا گیا ہے، اس پہ فرش پہ کوئی ٹائل وائل کا کام نہیں کیا گیا، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ اس کو اصلی حالت میں رکھا ہے۔ یہ باہر مسجد کا پہلا برآمدہ ہے، مرکزی ہال کے ساتھ متصل برآمدہ، اور یہ اس کے بعد باہر کا پہلا برآمدہ، باہر سے داخل ہوتے، اور اس کے بھی اندر چھوٹے چھوٹے گنبد آپ کو دکھاتا ہوں۔ خوبصورت کام، یہ فن تعمیر کو ظاہر کرتا ہے کہ کس خوبصورتی سے اس کام کو کیا گیا ہے۔ مغل بادشاہوں کی جو شوق تھے ان کو بھی دکھایا گیا کہ کس خوبصورت انداز سے یہ مسجد بنائی گئی اور کتنے پیار محبت سے۔ 1544-45 میں یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے، تقریباً آج سے 500 سال پہلے، 450 سال پہلے۔ تو اس کے ساتھ اب جنازہ گاہ بھی ہے اسی مسجد کے ساتھ متصل، اسے بھی بہت خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ 3 گنبد مسجد کے باہر کے ہال کے ہیں، جسے برآمدہ کہہ سکتے ہیں، اور ایک مرکزی گنبد مرکزی ہال میں ہے، بڑا گنبد مرکزی ہال میں ہے، چھوٹے 3 گنبد پہلے باہر آ جاتے ہیں۔ وضو خانے، ٹائل باہر کی تقریباً اسی انداز میں اسی کلر میں کی گئی ہیں، اگرچہ یہ ٹائلز نہیں ہیں، صرف یہ کہ جو اصلی حیت تھی کچی دیواریں اس کے اندر آ گئی، اب یہ اس پر بنا دی گئی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کا مرکزی گنبد ہے، چھوٹے اندر والے باہر والے گنبد نظر نہیں آ رہے۔ ٹائلز کا کام خوبصورتی سے کیا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ جو اصلی حالت تھی اسی میں رکھا گیا مسجد کو۔ یہ ہے مسجد سے متصل جنازہ گاہ۔ اس مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں بین المسالک ہم آہنگی کا بڑا نظارہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں کسی مسلک کی مکتبہ فکر کی کوئی وہ نہیں ہے، سب آئیں جنازہ پڑھا سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہت کرتے ہیں، سب محنت بھی کرتے ہیں۔ باہر سے خوبصورت کر دیا گیا ہے مسجد کو، مسجد کی پورا ایسا مسجد اور جنازہ گاہ کی ایک ہی بلڈنگ تیار کی۔ یہ دیکھ لیجیے، اس میں لکھا ہے کہ جناب یہ مسجد بنائی، سڑک 500 کوس لمبی جرنیلی سڑک تعمیر کری جو آج تک جی ٹی روڈ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ 1544 میں جناب سنگ بنیاد بدست شیر شاہ سوری رکھا گیا ہے، المعروف شاہی مسجد شیر شاہ سوری۔ تو یہ ہے جناب یہ تاریخی مقام جس کے لیے ہم گجرانوالہ آئے تھے۔
مسجد کے بالکل سامنے اسی طرف ہمارے میری بیگ اس وقت میرے انتہائی بائیں جانب ایک تقریباً 5 جناب اس وقت موجود ہیں ہم گجرانوالہ کے مشہور سیالکوٹی گیٹ برینڈیریٹ گیٹ خوبصورت اپنے نام سے سیالکوٹی دروازہ. یہ دروازہ سیالکوٹ کی طرف کھلتا ہے، اسی لیے اسے سیالکوٹی دروازہ بھی کہا جاتا ہے. کھانوں کے لیے مشہور. یہ دودھ کی بوتلیں، ٹھنڈے دودھ کی بوتلیں، فالودے والے. ایسے آ کے چلیں تو مچھلی والے بیٹھے ہیں. کراچی فش پوائنٹ بھی ہے. بائیں طرف معراج دین سجی والے بیٹھے ہیں، فش والے بیٹھے ہیں. اور یہ اندر یہ ہے معراج دین مچھلی فروش. قدیم ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.